السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، جس طرح کے گزشتہ ویڈیو کے آخر میں ہم نے گزارش کی تھی کہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف بنائی جا رہی ہے، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں عام طور پر انسان ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، کوئی شرم محسوس کرتا ہے۔ جیسا میں نے پہلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ دین کے معاملے میں کوئی حیا مانے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی بھی اگر مسئلہ ہو تو انسان پوچھ سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرم کے مارے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں، اور ایک حیا رہتی ہے اور ایک حجاب رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں مسئلہ پوچھ لوں گا تو میرے بارے میں یہ تاثر نہ قائم ہو جائے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ۔ تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت ساری اپنا خواتین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل پوچھ لیتی تھیں۔ ظاہری سی بات ہے، ایک انسان کی جب بنیادی ضرورت ہے اور وہ اس یعنی مسئلے سے دو چار ہوتا ہے تو اس مسئلے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمارا دین اسلام یہ بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیتا، یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ حصہ یہودیت کا لے لے، کچھ عیسائیت کا لے لے یا ہندوازم کا لے لے یا کوئی ایسا گڑمڑ ہو، نہیں، بلکہ ہمارا اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنا ایک لائف سٹائل دیتا ہے، اپنا ایک جینے کا ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے تاکہ اسلام کے ماننے والے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بھی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اسلام ہمارا زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے الحمدللہ۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی جو تھے، ان کو یہ ایک بندے نے کلیم کیا، یوں سمجھ لے کہ ٹچکر کی یا مینا تانا دیا کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو تمہیں بولو براز یعنی پیشاب کے اور پخانے کے بھی طریقے سکھاتا ہے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جو ہمیں یہ احکام بھی سکھاتے ہیں، اس لیے کہ طہارت کے مسائل بہت اہم ہیں اور ایک مسلمان کے لیے تو اس کا سیکھنا لازم ہے کہ وہ اس بارے میں آگاہی حاصل کر سکے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک صاف کیسے رکھنا ہے۔ اب انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو احتلام ہو جائے، اب ظاہری سی بات ہے اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، رات سوئے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے، اور یہ ایک مرد کی نشانی کی بھی، صحت کی بھی نشانی ہے کہ اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اور خواتین کو عام طور پر احتلام نہیں ہوتا، جیسا کہ آگے مسئلہ آئے گا کہ وہ احتلام ہوتا ہے تو میاں بیوی کے تعلقات کی صورت میں ہوتا ہے، ورنہ عام مردوں کو جب رات کو خواب میں انسان کچھ دیکھتا ہے تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے تو اس کو احتلام ہو جاتا ہے اور اس کی سٹین اور سپرم جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ اب اس سلسلے میں کیا مسئلہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ آیا کہ وہ کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں، انہی کپڑوں میں اگر نماز پڑھنی ہو تو کیا پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ام المومنین سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب وانا انظر الی اثر الغسل فی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو سپرم سٹین لگ جاتی تو میں اس کو دھو دیتی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دھو لیتے تھے، اور آپ اسی کپڑے میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور میں کپڑوں میں جو ہے وہ دھونے کے اثرات، اس کے نشانات دیکھ رہی ہوتی تھی۔ یعنی عام طور پر جب ہم کپڑا دھوتے ہیں تو اس میں وہ اس کا گیلا ہونا نشان باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ جو سپرم ہے اگر خشک ہو جاتا تو میں اس کو اپنے ناخنوں سے کھرچ دیتی۔ اگلی حدیث میں بھی ہے لقد کنت احکہ یابسا بظفری من ثوبہ، کہ میں اپنے ناخنوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے ان کو کھرچ دیتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں نماز پڑھ لیتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سٹین جو ہے وہ ابھی تراوٹ کی حالت میں ہے، کپڑے گیلے ہیں، اس کو دھو لیا جائے، اچھی طرح دھو لیا جائے، اور دھونے کے بعد وہی کپڑے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ وہ غسل بھی کرنا ہے، غسل کرنے کے بعد وہ دوبارہ کپڑے پہنے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کپڑے بدلنا چاہتا ہوں، میں نہیں وہ پہننا چاہتا، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس بارے میں اسلام ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں کرتا کہ کپڑے وہی پہننے۔ یہ اس صورت میں بھی ممکن ہے کہ اگر انسان کے پاس کپڑے تھوڑے ہیں تو وہ اسی کپڑے کو استعمال کر لے۔ تو بہرحال مسئلہ اپنی جگہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کپڑے میں سیدہ فرماتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے،
اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سلسلے میں اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر وہ خشک ہو چکی ہے تو ڈرائی ہو چکی ہے تو اس کو کھرچ دینا یا اس کو بھی اگر دھونا چاہے انسان تو دھو سکتا ہے اور وہاں پہ نماز اس کپڑے میں پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیدہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں کا یہ امت کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جو پرائیویٹ مسائل ہیں اس کو امت کے سامنے رکھا، اس لیے کہ اگر وہ یہ بیان نہ کرتیں تو آج یقیناً ہم اس صفائی ستھرائی کے معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی نہ ہو پاتی اور ہم جو ہے وہ ایک گندگی کے اندر زندگی گزارتے اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہوتا۔ ضرورت کے وقت ایسی باتوں کا تذکرہ کرنا، اس میں شریعت میں کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی کہ جس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی خاوند کی خدمت کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے، سیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے دھو دیتی تھیں، اور یہ خدمت جیسے ایک عرف ہے، یعنی معاشرے کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے مطابق اس کو، جیسا قرآن پاک میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے، سیدنا ابو سمح رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، کہ جو لڑکی چھوٹی بیٹی ہے اگر وہ گود میں کپڑوں پہ پیشاب وغیرہ کر دے تو اس کو دھویا جائے گا، اور اگر بیٹا ہو شیر خوار دودھ پیتا بچہ ہو تو اگر وہ پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب پر چھینٹے مار دیں، چھینٹے ایسے جسے پانی ٹپکے نہ، اس کو یورش عربی کے اندر بولتے ہیں۔ تو لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں کیا فرق ہے، اس بات کی ہمیں حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی تحقیق یا ایسا کیوں ہے، مومن آدمی یہ چیزیں تلاش نہیں کرتا۔ مومن آدمی کا کام یہ ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، اس کی حکمت ہو ایک نہیں 1000 نکل آئیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان مبارک اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی ہم حکمتیں تلاش کریں۔ البتہ مل جائے انسان، کوئی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات وہ اس چیز کو، کوئی غیر مسلم ہی ہوتا ہے کہ جی مجھے اس کی حکمت بتائیں، تو وہ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں اسرار اور وہ رموز بیان کیے ہیں، حکمتیں بیان کی ہیں کہ شریعت کے جو معاملے ہیں ان کی کیا حکمتیں ہیں۔ بعض لوگ یہ فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑکے کے پیشاب کے وہ جراثیم نہیں ہوتے، لڑکی کے وہ پیشاب ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اس کو دل و جان سے تسلیم کر لیا اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھیں، یہ بڑی اہم ہوگی آپ کے لیے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی عمر 100 سال تھی، اور 100 سال کی عمر میں بھی عام طور پر جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو منہ سے دانت جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے منہ سے کوئی دانت نہیں جڑا، اور سیدہ کی جو ہے وہ عمر مبارک 100 سال تھی، اور عام طور پر انسان کی جو ہے وہ ذہن کے اندر، عقل کے اندر بھی فرق آ جاتا ہے، تو ان کا ایسا بھی کوئی سلسلہ نہ بنا۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل ہے، جس کو وہ چاہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مینسز کا بلڈ ہوتا ہے اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ سٹین لگ گئی ہے، سپرم لگ گیا ہے، اب یہ ہے کہ خواتین کا معاملہ کیونکہ ان کے مینسز کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر وہ کپڑوں کو لگ جائے خواتین کو تو وہ کیا کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو طریقہ کار وہ فرمایا ہے کہ تم اس پانی سے جو ہے وہ اچھی طرح رگڑ کر صاف کر لو، اس کپڑے کو پہلے رگڑ لو، ثم تقرصه بالماء، پھر اس کو پانی کے ساتھ مل لو، ثم تنضحه، پھر اس کو اچھی طرح دھو لو، پھر اس میں نماز پڑھ لو۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا، سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ وہ ہم نے تو دھو لیا اور اگر خون کے آثار باقی رہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خون کے آثار جو ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم اس میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابھی آپ نے پڑھا اور سنا کہ آپ علیہ السلام کے کپڑوں کو وہ سٹین کے اثرات لگے ہوئے تھے تو آپ نے انہی میں نماز پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد یہ خواتین کا معاملہ ہے تو اس میں بھی اگر وہ نشانات باقی رہ جائیں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لی، اس میں بھی نبی علیہ السلام کی درویشی کا تذکرہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے،
اور کپڑے بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد کا، دنیا سے بے رغبتی کا یہ عالم تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز مسجد نبوی میں پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ دائیں بائیں کروٹ لے رہے تھے اور آپ کے پاس ردی قسم کی بھی کھجوریں نہیں تھیں جس سے آپ اپنی بھوک مٹا سکتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جو مسکینی کی حالت ہے یہ خود انتخاب کردہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی گلہ شکوہ نہیں، اور ایک ہم ہیں کہ جن کے پاس پورے مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے لیکن زبان سے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے، کسی نے پوچھا کہ بتائیں کیسے حالات چل رہے ہیں زندگی کے، تو فرمانے لگے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت جڑ گئے ہیں لیکن یہ زبان کم بخت نشکری سے باز نہیں آتی۔ اپنے ارد گرد کبھی نظر دوڑایا کریں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام، پہلے بھی اب بھی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ صبح کے ٹائم پہ لوگ ایک پاؤ گھی خریدتے تھے، آدھا کلو آٹا خریدتے تھے، لیکن اب وسعتیں آ چکی ہیں، لوگوں کے پاس ایک ایک دو مہینے کے راشن گھر میں پڑے ہوئے ہیں، الماریوں کے اندر 10 15 سوٹ لٹکے ہوئے، لیکن زبان سے ناشکری ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، مالک جس حالت میں رکھے اس پر راضی رہنے کی عادت ڈالیں، اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا، اور یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بڑا بہترین نسخہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ تو یہ تھا جی ہماری آج کی یہ مجلس اور آج کی ہماری یہ ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے میں بڑی آگاہی ملی ہوگی اور یہ ہمارا باب جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب اس سلسلے میں آگے یہ بات آ رہی، وضو کے متعلقہ احکام آئیں گے کہ وضو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور عام طور پر اس میں کیا ہم سے یعنی لاشعوری طور پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے شریعت میں کیا حکم ہے۔ یعنی وضو کرنے کے بعد یہ انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کرنا، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تو وضو میں کس طرح وضو کرنا چاہیے، جلدی کر لینا چاہیے یا آہستہ کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس باب کے اندر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری ادنا سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔